محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ خلافت عثمانیہ، اس کی بنیاد اور اس کے عروج و زوال کی مختصر تاریخ پیش کریں گے۔ ایک خراسانی الاصل ترک قبیلہ ترکان غز سلیمان خان کے سرداری میں ہجرت کر کے آرمینیا میں آباد ہوا۔ سلجوقی سلطنت کے حکمراں علاء الدین کیقوباد پر اس کے پایہ تخت قونیہ میں سن 621 ہجری میں چنگیز خان نے فوج کشی کی۔ سلیمان خان نے اپنے جاباز بیٹے ارطغرل کی سپہ سالاری میں 444 جنگجوؤں کو مدد کے لیے بھیجا۔ ارطغرل نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس پہ خوش ہو کے سلجوقی سلطان نے ارطغرل کو انتہائی زرخیز علاقہ سوغوت جاگیر میں دے دیا۔ علاء الدین کیقوباد کی وفات کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین کیخسرو سلجوقی سن 634 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ سن 687 ہجری میں ارطغرل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ پھر سلطان غیاث الدین نے اپنی بیٹی کی شادی بھی عثمان خان سے کر دی۔ تاتاریوں کے حملے میں غیاث الدین جب مقتول ہو گیا تو عثمان خان سن 1299 عیسوی میں قونیہ پہ مسند نشین ہو گیا اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑ گئی، اور اسرائیل بن سلجوق کی اولاد کی جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی اس کا چراغ گل ہو گیا۔ خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی سب سے بڑی سلطنت خلافت عثمانیہ تھی، جو تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمراں ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب، مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا، جسے موجودہ دور میں یوکرین کہا جاتا ہے، یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلونیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلاطین عثمانی کی مجموعی تعداد 37 ہے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر قیصر فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے وارد ہونے والی بشارت کا مصداق بنے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دارالسلطنت قسطنطنیہ استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں تھے۔ فلسطین بھی اسی کی ریاست تھی۔ شہر بیت المقدس بھی اسی کے شہروں میں تھا۔ برطانوی استعماروں اور صہیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کے آباد کاری اور مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کیا۔ سلطنت عثمانیہ باہمی اختلاف، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں کے رواج، درباری غلاموں کی گردشوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلا اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ صہیونیوں کے وفد سلطان عبدالحمید کے پاس 1-2 نہیں بلکہ مختلف بہانوں سے مختلف اوقات میں 3 بار آئے، اور فلسطین میں آباد ہونے، تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دوگنی چوگنی قیمت کے عوض فلسطین کی زمین کو خریدنے یا سارا ملک کے قرضہ اتارنے کے لیے ملینوں کی رقم کی پیشکش کی، لیکن سلطان عبدالحمید جرأت، ہمت، غیرت اسلامی اور دور اندیشی کے سبب سلطان عبدالحمید نے ان کے یہودی آباد کاری جیسے مکروہ عالمی صہیونیوں عزائم سے
پہلے سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی، اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کے خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگی۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں میں عصبیت ابھارنے کے لیے نجد پہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے آل سعود اور ترکوں کی طرف سے متعین کردہ مکہ کا والی حسین بن علی شریف مکہ کو سلاطین عثمانی سے علیحدگی اور بغاوت پر اکسایا۔ شریف مکہ کو ترکوں سے بغاوت کرنے اور اس کے افواج کو حجاز سے نکال کر باہر کرنے کے عوض حجاز کے امیر المؤمنین بننے کا خواب دکھایا، جبکہ آل سعود کو نجد کے علاوہ دیگر علاقوں پہ حکومت کی لالچ دی گئی۔ شریف مکہ نے 1817 میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب دونوں گروپوں کی بغاوت سے عرب دنیا خلافت عثمانیہ کے دائرے سے باہر ہو گئی تو اب برطانیہ نے 1924 میں سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو نجد کے ساتھ حجاز کا علاقہ دے دیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی، اور شریف مکہ کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے کو اردن پر متمکن کر دیا گیا۔ 1 نومبر 1922 عیسوی کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبد المجید آفندی کو آخری و علامتی عثمانی خلیفہ بنایا، مگر 3 مارچ 1924 عیسوی کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغرب پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیائے اسلام رحمت عظیمہ خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈے تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادے میں پیش کر دیا گیا۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دوگنی چوگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کی۔ علماء کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسلام کے خلاف اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ علماء کرام نے زمین کو فروخت کرنے سے منع کیا اور فتویٰ جاری کیا۔ یہ فتویٰ دیگر بڑے علماء کرام کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جاری کیا، جو ان کی کتاب بوادر النوادر میں موجود ہے، مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بسانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ 1945 عیسوی میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے اس سارے سازشی تانے بانے کے پیچھے گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کے قبلہ اول پہ ناپاک تسلط و قبضہ کار فرما تھا۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور گروہی عصبیتوں نے صہیونیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔
مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔